اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ قانون سے آگئی ہوشیاری کا بنیادی حق ہے۔ آج ایک معاملہ ایسا ہے جو میں نے کہا آپ کے سامنے بھی بیان کیا جائے۔ گزارش یہ ہے کہ ایک نوجوان میرے پاس آیا، اس نے مجھے بتایا کہ وہ کراچی کا رہائشی ہے اور اس کے والد صاحب جو ہیں انہوں نے مطلب یہ ہے کہ ان کی والدہ کو نا طلاق دے دی تھی، تو تقریباً 15 سال پہلے۔ تو وہ کراچی کے اندر ہی یہ رہتے تھے، تو پھر ان کے والد صاحب نے جو ہے دوسری شادی کر لی تھی اور وہ 15 سال پہلے تقریباً اسلام آباد کے اندر ہی وہ اپنی دوسری بیوی کے ساتھ منتقل ہو گئے تھے، شفٹ ہو گئے تھے، یہیں رہائش پذیر تھے۔ لیکن بہرحال کچھ مسائل ایسے تھے کہ آپس میں ان کا رابطہ ختم ہو چکا تھا۔ تو اب انہوں نے کہا کہ مجھے ابھی چند مہینے پہلے ہمیں پتہ چلا ہے کہ ہمارے والد صاحب جو ہے نا وہ وفات پا چکے ہیں، لیکن ہمیں کسی نے نہ اطلاع دی نہ ہمیں بتایا، اور ہم رابطے میں بھی نہیں تھے ایک دوسرے کے۔ تو اب اس میں جو ان کی پہلی بیوی ہے اسلام آباد کے اندر، تو انہوں نے جو ہے ایک وراثت نامہ بنایا ہے جس کے اندر ہمارے والد صاحب کے وارثوں میں صرف اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا اور اپنے بچوں کو ظاہر کیا ہے، اور وہ وراثت نامہ بنا لیا، اور اس کی بنیاد پہ ایک CDA کے اندر ایک مکان تھا وہ بھی ٹرانسفر کروا لیا ہے، بینک میں کچھ والد صاحب کے پیسے تھے وہ بھی نکلوا لیے ہیں۔ تو اس میں تو ہم بھی مطلب یہ تھا کہ ہماری والدہ کو انہوں نے طلاق دے دی تھی، لیکن ہم تو ان کے بچے ہیں اور ہم بھی وارث ہیں ان کے ان سارے چیزوں میں۔ تو وہ انہوں نے ہمیں کچھ بھی نہیں بتایا اور سارا کچھ انہوں نے جناب قابو کر لیا اس طریقے سے۔ تو اب کیا اب ہمیں بھی کچھ مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا ہے، یا اب ہمارا کیا، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس میں گزارش یہ ہے سب سے پہلے کہ اس خاتون نے جو اس کی سیکنڈ وائف تھی آپ کے والد کی، اللہ آپ کے والد کو جنت میں جگہ دے، بہرحال جو ان کی سیکنڈ وائف تھی جن کے ساتھ وہ رہ رہے تھے اور وہ فوت ہو گئے، تو اس نے غیر قانونی کام کیا اور وراثت نامہ جو ہے وہ بنا لیا، جس میں اس نے صرف اپنے آپ کو ظاہر کیا اور اپنے بچوں کو، اور اسی بنیاد پر اس نے CDA کے اندر جو ہے اپنی پراپرٹی کو، جو مکان تھا مرحوم متوفی کے نام کے آپ کے والد کے نام سے، وہ انہوں نے اپنے نام پر ٹرانسفر کر لیا، اور بینک سے پیسے بھی بذریعہ عدالت جو ہے وہ جانشینی سرٹیفکیٹ ہوتا ہے اس کے ذریعے سے اس نے حاصل کر لیے۔ اور آپ کو اب چونکہ اب پتہ چلا ہے، لہذا میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا، اس کے اندر آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے جس عدالت سے انہوں نے وراثت نامہ بنایا ہے، آپ نے اسی عدالت میں جا کر اسلام آباد کی درخواست دینی ہے کہ جناب اس طریقے سے ہم بھی وارث ہیں مرحوم کے، وہ ہمارے والد تھے اور خاتون کے پاس وہ رہ رہے تھے، ان کی سیکنڈ وائف ہے، لیکن انہوں نے حقائق کو چھپایا ہے اور عدالت سے کنسیلمنٹ کی ہے، تو لہٰذا جو ہے نا یہ انہوں نے جھوٹ اور غلط بیانی کی ہے، تو اس وراثت نامے کو منسوخ فرمایا جائے، اور تاکہ ہم سارے لوگ بھی جو اس میں وارثان بنتے ہیں وہ بھی اس کے اندر آ جائیں۔ تو ایک اس طرح کی ایک درخواست دینے سے وہ آپ کا جو مقدمہ ہے، وہ جو وراثت نامے کا کیس اس عدالت میں چلا تھا، اس کی مثل بھی طلب ہو جائے گی، یہ وراثت نامہ بھی منسوخ ہو جائے گا، اور آپ لوگ سارے اس کے اندر بہرحال ایک طریقہ کار ضابطے کے مطابق آپ بھی سارے کے سارے اس میں ایڈ ہو جائیں گے۔ اور پھر آپ نے جو ہے اس کی ایک درخواست جا کے CDA کے اندر بھی دے دینی ہے، جہاں پر وہ پراپرٹی CDA میں اس محکمے میں جہاں پر ٹرانسفر وغیرہ ہوتی ہے کہ جناب یہ اس طرح کا معاملہ ہے، تاکہ مزید آگے کسی کو کوئی بھی بندہ فروخت نہ کر سکے، تو آپ وہاں پر بھی درخواست دے دیں گے۔ اور تو چونکہ انہوں نے عدالت کے اندر غلط، اور جو رقم انہوں نے بینک میں آپ کے والد کے پیسے تھے وہ بھی انہوں نے جانشینی سرٹیفکیٹ جو ہے ایک عدالت سے بنوا کر، تو اس کے اندر بھی انہوں نے ظاہر غلط بیانی کی ہے کہ اس میں آپ لوگوں کا ذکر نہیں کیا، نہ شو کیا، اور یہی لکھا کہ جی ہم ہی اس کے وارث ہیں اور کوئی وارث نہیں ہے، تو انہوں نے غلط بیانی کی ہے، تو لہذا عدالت میں انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے اور عدالت کے ساتھ بھی دھوکہ فراڈ کیا ہے۔ تو آپ جب درخواست دیں گے تو آپ کی درخواست کے اوپر ان کے خلاف، جو پہلی بیوی ہے اس کے خلاف جو ہے 420، 468 اور 471 کی FIR بھی درج ہو جائے گی، اور ان کو بھی مطلب اس بات کا پھر ان کو بھی پتہ چلے گا کہ غیر قانون کام کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے، کسی وارث کو محروم کرنا اس کے حق سے۔ تو ایک تو یہ آپ کا ہو جائے گا، اور جو پراپرٹی ہے وہ بھی جو ہے نا وہ انشاءاللہ تعالیٰ اسی ایک ضابطے کے ذریعے سے آپ وارث ہو جائیں گے، CDA کے اندر سے اس کی بھی جو ٹرانسفر ہوئی ہے ان کے نام پہ وہ بھی کینسل ہو جائے گی۔ تو اس طرح کی ایک قانونی کا، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب وراثت نامہ حاصل ہوتا ہے تو کچھ لوگ آ کر عدالت میں اس کے حق میں یہ بیان بھی دیتے ہیں کہ اس نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ درست کہا ہے، اس کی یہ پہلی ہی شادی ہے، دیگر کوئی نہیں، اور ہم اس کو ذاتی طور پہ جانتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے یہ گارنٹی بھی عدالت کے اندر دی ہوگی جب اس نے یہ سارا وراثت نامہ بنوایا اور جانشینی سرٹیفکیٹ حاصل کیا بینکوں سے رقم حاصل کرنے کے لیے، تو وہ لوگ بھی مورل الزام ٹھہرائے جائیں گے، اور وہ لوگ ہی قانونی کارروائی کی گرفت میں آئیں گے، اور وہ ان سے عدالت نے گارنٹی لی ہوتی ہے کہ اگر کچھ غلط ہوا اس کے اندر، آئندہ کوئی بات آپ نے چھپائی تو آپ کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ لہٰذا آپ یہی ہے کہ آپ جا کر جو ہے نا عدالت کے اندر، اسی عدالت میں جہاں سے وراثت نامے لیے درخواست دیں، وراثت نامہ وہ منسوخ ہو جائے گا، آپ لوگ سارے ایڈ ہو جائیں گے، وہ پراپرٹی بھی جو ہے اس کی بھی جو ٹرانسفر ہوئی ہوگی وہ بھی منسوخ ہو جائے گی، جو بینک سے پیسے انہوں نے نکالے ہیں کارروائی کے ذریعے سے ان کے خلاف FIR بھی ہوگا، آپ کو بھی آپ کا سارا حق مل جائے گا، بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنی یہ قانونی
کارروائی کریں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہر چیز آپ کو مل کے رہے گی۔ بہرحال چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کیجیے گا، جو بھی سن رہے ہیں یہ بات آپ تک اور آپ سے آگے بھی کسی کو پہنچ سکے۔ السلام علیکم۔